تربیت یافتہ جو اشخاص یا ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر شخص کی شخصیت کا ایک عکس ہوتے ہیں، اور بلا شبہ جس مقرر کو میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں ان کی اپنی تعارف شخصیت اس قدر خوبصورت ہے کہ مجھے مجبوراً قلم اٹھانا پڑا، اور ان کے لیے بڑا عرق لہو سے میں نے ایک شعر تخلیق کیا ہے۔ میری ذاتی کاوش ہے کہ میں ان کی نظر کرنا چاہوں گا کہ تو نے دیکھا ہے کہیں ایسا سرمایہ ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کہیں ایسا سرمایہ ہوا شخص، وادی ظرف کے عمیق سے نہایا ہوا شخص، بڑھے تو منزل تر سے رکے تو سکوت سمندر، صاحب مراج فن جوہر با کمال مہکایا ہوا شخص۔ اور ٹیم پارس کی طرف سے مجھے ایک شعر پڑھنے کا اس سے وہ خصوصی ریکویسٹ ہوئی ہے کہ میں تو خود پر بھی اسے کفایت سے خرچ کروں، وہ ہے مہنگائی میں بہت مشکل سے کمایا ہوا شخص۔ سامعین کرام، آپ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں دعوت خطاب دوں گا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جناب حبیب احمد پارے صاحب سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قابل احترام جج صاحبان اور میرے نہایت عزیز کولیگز، مجھے نہایت خوشی اور میرے لیے بہت بڑی عزت کا مقام ہے کہ آج جو امانت ہم پر فرض ہے اس میں سے کچھ میں لوٹانے کی پوزیشن کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ چونکہ یہ اصولی طور پر تربیتی نوعیت کے پروگرام ہے اور اس وقت جو بینچ اور بار میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بھی یہی، سینئرز وکلا اور جو ہمارے ینگز لائرز ہیں ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو چکے ہیں، بینچ اور بار کے درمیان فاصلے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ایک کلاس روم کی طرح ہیں، ہم ایک سکول کی طرح ہیں۔ جو سینئر ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے نئے آنے والوں کو سکھا کے جانا ہے۔ ہمارا کوئی مکتب اور نہیں ہے سکھانے کا، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اور جو ہمارا دوسرا ذریعہ ہوتا ہے وہ قابل احترام عدالتیں ہوتی ہیں۔ ہم خیر خوش قسمت طبقے میں سے ہیں، جب ہم آئے تھے تو جو عدالتیں تھیں ان کا رویہ ایسا ہوتا تھا سکھانے والا، اور آج تک میری زندگی میں ایک ہیبٹ ہے کہ کوئی جج صاحب اگر کوئری فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں، ذمہ داری لگاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے اچھا جج کوئی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو پریکٹس کے بارے میں جی پلیز۔ یہ ایک اعلان تھا جناب علامہ حضرت محمود صاحب کی طرف سے حبیب احمد پارے صاحب اور معزز ججز صاحبان و دیگر مقررین کی اعزاز میں جناب علامہ حضرت محمود صاحب کی طرف سے کشمیری چائے سرو کی جا رہی ہے، جو ان کی ذاتی خواہش میں کہ ڈیورنگ پروگرام ہی سرو کی جائے۔ جناب علامہ حضرت محمود صاحب۔ علامہ صاحب کا بہت شکریہ۔ میں پریکٹس کی ایک کی کوڈ سے شروع کرتا ہوں بات۔ یاد رکھیے، کوئی جج آپ کا دوست نہیں ہوتا، جج صرف قانون کا دوست ہوتا ہے، انصاف کا دوست ہوتا ہے۔
اور اس کو ہونا بھی ایسا چاہیے. اور کبھی کسی وکیل کو کسی جج صاحب سے کوئی توقع نہیں رکھ کے جانا چاہیے. آپ کو توقع رکھنی ہے اپنی محنت سے اور اپنی تیاری سے. عدالت میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کا کیس جتنا مرضی اچھا ہے وہ قیمتی نہیں ہے. جج صاحب کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وقت، ٹائم. جو کورٹ کا ٹائم ہے وہ سب سے قیمتی ہے. جج صاحب کے لیے آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف فیصلہ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ جس کو بھی دے رہے ہیں انصاف دے رہے ہیں، چاہے آپ کو دے رہے ہیں یا آپ کے خلاف دے رہے ہیں. تو وقت کو ذہن میں رکھ کے وکالت شروع کیجئے کہ جب آپ نے عدالت میں جانا ہے آپ کی تیاری اتنی اچھی ہو کہ آپ کورٹ کا کم سے کم ٹائم لے سکیں. بریف مکمل کیجئے. اگر آپ کی تیاری اچھی ہوگی، آپ کے نوٹس بنے ہوں گے، آپ کی فائل ویل پریپیئرڈ ہوگی اور آپ نے پڑھا ہوگا، تو آپ جتنا مختصر ٹائم ہوگا اس میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے کہہ سکیں گے. اور ایک اچھے وکیل کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. آپ جس بار میں ہیں یہ ایسے سمجھیے کہ وکالت کی راج دہانی ہے. اب دیکھیے ہم کورٹوں میں گھنٹوں بحث کرتے ہیں اور کورٹیں سن رہی ہیں ہمیں خندہ پیشانی سے. جو آپ بڑی عدالتوں میں جاتے جائیں گے آپ کو یہ سہولت ختم ہوتی جائے گی. وہاں وقت کی قدر ہے. کہیں بڑے سے بڑے کیس میں آپ کو 5 منٹ ملیں گے، کہیں 2 منٹ ملیں گے، کہیں 1 منٹ ملے گا. سو اپنی تربیت کو ابھی سے اسی طرح کیجئے کہ آپ نے وقت کو مد نظر رکھ کے جانا ہے. اور پھر ایک امانت بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں، جتنے سائلین آج کی کاز لسٹ میں ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 20 ہیں، یہ سارا وقت ان کی امانت ہے. اگر آپ زیادہ وقت لیں گے دوسروں کی امانت میں خیانت کریں گے. تو آج جو شروع میں میں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ میڈیکل ایویڈنس یا فرانزک سے بارے میں جو ہوگا مجھے کچھ کہنا ہے. چونکہ مجھے جب کہا گیا تو میری سمجھ یہی تھی کہ جب ایک ابتدائی دور کے پریکٹس میں لائر آتا ہے تو اس کا سب سے پہلے واسطہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے. اس کے پاس ضمانت آ جائے گی، اس کے پاس میڈیکل بورڈ کی درخواست آ جائے گی، اس کے پاس کوئی چھوٹا ٹرائل آ جائے گا، جو کہ چھوٹے ٹرائل میں ہارٹ کیسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے اسی پہ پھر کاشف صاحب کی طرف سے ایک اور حکم ملا کہ جی آپ فوجداری جو مقدمات ہیں اس کی جو فائل پریپریشن ہے اس پہ بھی کچھ کہیے. تو میں پہلے وہیں سے شروع کرتا ہوں. فوجداری مقدمات میں زیادہ کام نہیں ہوتا. اس میں چند چیزیں ہیں. مثال کے طور پر آپ ضمانت میں شروع میں ضمانت میں آئیں گے، اگر آپ یا کوئی آدمی جب اریسٹ ہوگا تو ریمانڈ میں جائیں گے. ریمانڈ میں آپ کو کسی چیز کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. ایک آپ کے پاس ایف آئی آر ہوگی، اس کا رول ہوگا یا ریمانڈ میں پر پڑا ہوگا آپ نے، اور متعلقہ لا کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. فائل پریپریشن شروع ہوتی ہے ضمانت سے. اب اس میں ضمانت ہو سکتی ہے، اس میں نگرانی ہو سکتی، فوجداری نگرانی، اس میں فوجداری اپیل ہو سکتی ہے، یا جب آپ ٹرائل کر رہے ہیں اس کی فائل کیسے تیار ہوگی. اب ضمانت کے مرحلے میں اگر دیکھا جائے تو 3 طرح کی ضمانتیں ہیں. قبل از گرفتاری جب آپ جائیں گے، جب کوئی آدمی اریسٹ نہیں ہوا تو 498 سی آر پی سی میں جائیں گے. اگر کوئی اریسٹ ہو گیا بیفور آفٹر اریسٹ میں جائیں گے، 497 سی آر پی سی میں جائیں گے. اگر آپ نے کسی کی منسوخی میں جانا ہے 497(5) سب سیکشن 5 کے تحت جائیں گے آپ. ان تمام کی فائلنگ میں چونکہ اتنا زیادہ میٹیریل انوالو نہیں ہوتا، سو چاہیے کیا؟ پہلے نمبر پر آپ ایف آئی آر کو پڑھیے. ایف آئی آر کو پڑھنے کے بعد اس میں جتنے ملزمان ہیں ان کے نام لکھیے.
اگلی چیز یہ دیکھیے کہ ان سے کون سا ہتھیار منسوب ہے یا کون سا ایکٹ منسوب ہے، اس ایکٹ کو لکھیے، پھر اس ہتھیار سے اس نے کیا کیا یا کس کو مارا وہ لکھیے، اس ایکٹس کا رزلٹ کیا ہوا، یعنی کون سی انجری ہوئی، اس کی کائنڈ میں جائیں گے اور اس کی سزا کتنی ہے۔ اس طرح کہ اگر آپ انجرڈ کو اٹھائیں تو پتا ہو کہ اس انجرڈ کو کس کس نے مارا، اس انجری کا رزلٹ کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ اور اگر آپ ملزم کو اٹھائیں تو ملزم کا آپ کو پتا ہو کہ اس ملزم نے کس کس کو مارا اور وہ کون کون سی انجری تھی اور اس کا رزلٹ کیا ہوا۔ یہ آپ کے فائل نوٹ میں ہوگا۔ اب ضمانت کے مرحلے پہ چونکہ ٹینٹیٹو اسیسمنٹ ہوتی ہے، اب اس کے ساتھ آپ کو میڈیکل، چونکہ وہ آگے پورا سبجیکٹ آ رہا ہے اس کو میں ادھر لے جاؤں گا، اس کے ساتھ اب فائل جب یہ تیاری کی حد تک تو اتنا کافی ہے، یہی کچھ ہونا ہے، باقی جو لا ہوگا۔ اب اس بارے میں ایک جو ریکوائرمنٹ ہے بیسک، اس کے لیے آپ کو زبیر کیس پڑھنا چاہیے، پی ایل ڈی 1986 سپریم کورٹ 173۔ اس میں ایک پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا تھا کہ ہر ضمانت اسی کورٹ میں جائے گی جس نے اس کا پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک لیگل ٹرم ہے کہ ایمبیگوٹی سے بچنے کے لیے کہ فیصلوں میں ویریشن نہ آ جائے، اس لیے بہتر ہوتا ہے، پراپرٹی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایک ہی کورٹ اس کو سنے۔ تو زبیر کیس میں یہ ریشو پہلے طے ہوئی تھی کہ ایک ہی کورٹ اس کو سنے گی۔ اگر پہلی ضمانت گئی ہے تو آپ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ یہ پہلی ضمانت ہے، اگر دوسری، تیسری، چوتھی ہے تو پھر آپ تمام کا اس میں نوٹ دیں گے تاکہ وہ اسی جج کے پاس جا سکے جس میں تھی۔ سال 2002 میں آنریبل سپریم کورٹ نے تمام اس معاملے میں پیش آنے والے معاملات اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ریوزٹ کیا، جس میں تمام پاکستان کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی تجاویز کو لیا گیا اور اٹارنیز کو شامل کیا گیا۔ اس کے بعد اس کیس کو دوبارہ کچھ مزید کنڈیشنز کے ساتھ کیا گیا۔ ریوزٹ یہ پبلش ہوا ہے 2002 SCMR پیج 171، ریوزٹ زبیر کیس کے نام سے ہی۔ اس میں یہ ایک کنڈیشن کا اضافہ کیا گیا کہ اس سے پہلے جتنی بھی درخواست ضمانتیں فیصلہ ہوئی، درخواست ضمانتوں کی کاپی اور ان کے فیصلوں کی کاپی، جب تک آپ ساتھ نہیں لگائیں گے درخواست ضمانت انٹرٹین ہی نہیں ہوگی۔ سو یہ فائل کی پریپریشن کا پہلا طریقہ، درخواست ضمانت کے باٹم پہ آپ نوٹ دیں گے، سرٹیفکیٹ کونسل کی طرف سے ہوگا کہ یہ درخواست ضمانت پہلی ہے، دوسری ہے یا کس کس کورٹ سے ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وکیل کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ زبیر کیس میں ہی کہا گیا کہ اگر وکیل غلط نوٹ دے گا تو یہ مس کنڈکٹ ہے۔ سو یہ بڑی سیریس بات ہے، ہماری قابل احترام عدالتیں اس اگنور کر دیتی ہیں، ہمیں رعایت دے دیتی ہیں۔ اس لیے یہ وکیل کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس پہ تفتیش کرے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک دائری رجسٹر ہے، آپ آنریبل اگر سیشن لیول کی ضمانت ہے آپ آنریبل سیشن کورٹ میں چلے جائیے، وہاں ایک دائری رجسٹر ہے، وہ چیک کر لیجئے۔ اور اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا، بہت آسان ہو گیا ہے۔ ادروائز اس میں ایک بچت کا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ وہ نوٹ دیتے اس میں ریفر کر دیجئے کہ یہ میرے موکل نے فراہم کی ہے انفارمیشن یا اس کے بھائی نے کی ہے، اس کا ریفرنس لکھیے، اس کے دستخط کروا دیجئے۔ لیبلٹی آپ پہ کم ہو جائے گی، لیکن بہرحال زبیر کیس کے مطابق یہ لیبلٹی ہے کونسل کی، اسی نے پوری کرنی ہے۔ اس لیے، اور یہ نوٹ اس لیے اہم ہے کہ کورٹ آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے، جو آپ لکھ دیتے ہیں عدالت اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے، اور عدالت کے احترام کا پھر طریقہ یہی ہے، اظہار یہی ہے کہ پھر ہم کوئی غلط نہ لکھیں۔ میں ایسا تک دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر کوئی قابل احترام جج مجھے کہہ دے کہ جی اس کو تو بند کیجئے پارے صاحب، بتائیے اس کیس میں فیکٹ کیا ہے، اگرچہ وہ میرے کلائنٹ کے مفاد کے خلاف ہے، مجھے توقع ہے کہ جج صاحب مجھ سے نہیں پوچھیں گے، مگر میرے احترام کا یہ طریقہ ہوگا کہ میں بتا دوں گا اور کیس چھوڑ دوں گا۔ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے سامنے
ایک لائر کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر آپ اس درجہ کا احترام دے کر آگے چلیں گے عدالتوں سے تو ہی بات بنے گی، یاد رکھیے. اب ضمانت کے مرحلے پہ تو یہ ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ آپ نے ایف آئی آر لگانی ہے، اگر اس کا کوئی متعلقہ میڈیکل ہے وہ اس کی فائل کرنی ہے، وکالت نامہ ہوگا آپ کا، اور پریویس بیل پٹیشنز جتنی ہیں وہ دیجئے گا. نوٹس کی شکل میں رول اس کا، اس سے جو اسلحہ اس سے منسوب ہے یا اس نے کس کو مارا، یعنی ایک ایک چیز. ابرپٹ یہی ہوتا ہے کہ کورٹ جو پوچھے آپ فوراً بتاتے جائیں گے، تو وہ جو میں نے پہلا فارمولہ بتایا کہ کورٹ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، اور کورٹ اسی بات سے ہیپی ہوتی ہے. یاد رکھیے کورٹ کا، میں نے پہلے کہا کہ کورٹ کا کوئی دوست نہیں ہوتا. ایک دوست ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اچھا وکیل. جس دن آپ پہلے دن کورٹ میں جا کے ایڈریس کرتے ہیں وہ آپ کا تعارف ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کورٹ آپ کو بھولتی نہیں ہے. تو اپنا تعارف یہ پیدا کیجئے، لڑنے والے وکیل پیدا نہ کیجئے، پڑھنے والے پیدا کیجئے. آپ دیکھ لیجئے جتنا رش ہوگا اچھے وکیل کی اتنی ضرورت ہے، جتنا رش ہے اتنے وکیل کی اتنی ڈیمانڈ ہے. آج بھی لاہور میں جا کے دیکھیں لوگ کروڑوں روپے فیس لیتے ہیں. اس لیے اگر رش کی طرف دیکھا جائے تو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے لاہور ہائی کورٹ، مگر وہاں وکیل کی قابلیت اور اہمیت کا یہ عالم ہے کہ لوگ پیچھے پیچھے ہیں، ٹائم نہیں دیتے. وہ اگر رش کا مطلب یہ ہوتا تو پھر تو وہاں یہی کچھ ہوتا کہ جی 1000 روپے کیس بک ہو رہا ہوتا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا. جتنا رش ہوگا اچھے وکیل کی اپرچونٹی، اہمیت اتنی بڑھتی جائے گی. سو اپنے آپ کو اس صف میں شامل کیجئے. اور یہ خالی ہے، یہ سیٹیں ہمیشہ خالی ہوتی ہیں. اب آ جائیے کہ اگر آپ نے کوئی نگرانی دائر کرنی ہے یا اپیل دائر کرنی، نگرانی کا پروسیجر مختلف ہوتا ہے. نگرانی میں آپ نے جتنے ڈاکومنٹس ہیں ان کی ٹیسٹڈ کاپیز خود لگانی ہیں، جو مل سکتے ہیں وہ اپنے سارے ڈیٹیل میں لگانے ہیں. کیونکہ نگرانی جب آپ سیشن جج، آنریبل سیشن جج صاحب کے پاس دائر کریں گے یہ 439 اے سی آر پی سی میں ہوگی، اور جب آنریبل ہائی کورٹ میں جائیں گے تو 439. پاور دونوں کی سیم ہے. تو نگرانی میں ریکارڈ طلب نہیں ہوتا، آپ نے دینا ہے. ہاں ایک ایڈیشن ہو سکتی ہے کہ آپ 439 یا 439 کے ساتھ ریڈ ود اگر 435 لکھ دیں گے تو 435 میں کورٹ کو یہ پاور ہے کہ وہ ریکارڈ طلب کر سکتی ہے. تو بعض صورتوں میں ایسا ریکارڈ ہوتا ہے جس کی سرٹیفائڈ کاپی موجود نہیں ہو سکتی، نہیں مل سکتی. تو اگر یہ ریکویسٹ کی جائے اور کورٹ وہ منگوا لے تو آپ کو آسانی ہو سکتی. مگر نگرانی میں آپ کو تمام ریکارڈ اور جو امپیونڈ آرڈر ہے جس کے خلاف آپ جا رہے ہیں وہ اس کی سرٹیفائڈ نقلیں آپ کو لگانی پڑیں گی. باقی وہی پرنسپل کہ اس میں کیا فیکٹس ہیں، کیا ملزم ہے یا چیز کیا ہے، اگر آرڈر کون سا ہے جس کو چیلنج کیا ہے، رول، باقی سب کچھ ویسے کا ویسے ہوگا تیاری کے سلسلے میں. اسی طرح جب آپ اپیل کریں گے فوجداری میں تو اس میں صرف اپیل میں آپ کو اپیل جو انڈر اپیل آرڈر ہوتا ہے وہ آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپی ہوتی ہے. چونکہ ایپلیٹ کورٹ کو سیم پاور ہے ٹرائل کورٹ کی، اس نے ریکارڈ منگوانا ہی منگوانا ہے. سو اپیل بہت سادہ اس کی پیپرنگ ہوتی ہے، ریویژن میں زیادہ ہوتی ہے. اب کوشش یہ کیجئے کہ اگر وہ بالکل 1-2 پیپرز پر مشتمل نہیں ہے تو ابھی سے شروع کر دیجئے یہ سسٹم. جب بھی آپ فائل تیار کریں اس پہ اس کی پیجنگ کریں، اس پہ نیکسچر لگائیے تاکہ کورٹ کو پڑھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. یاد رکھیے جب آپ کورٹ میں کھڑے ہو کے فائل کھول رہے ہیں اور آپ کو پیپر نہیں مل رہا یا آنریبل جج صاحب کو اتنا ٹائم لگ جائے تو پھر فارمولہ وہی، آپ نے کورٹ کا ٹائم ضائع کیا ہے، آپ نے اپنا نقصان کیا ہے. سو پیپرنگ کے ساتھ ابھی سے ہیبٹ بنا لیجئے، اس کے بغیر دائری کیجئے ہی نہ. جیسے آپ ہائی کورٹ میں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب ہم آنریبل ہائی کورٹ میں جاتے ہیں ان جج صاحبان کو ہم اتنی سہولتیں دیتے ہیں تو یہاں سے کیوں نہیں؟ سب سے بڑا تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، یعنی جتنی جلدی میں بات سمجھا سکوں اتنا آسان ہے. پھر دائری میں کوئی ایسا پیپر مت لگائیے جو مس پرنٹ ہے اور نہیں پڑھا جا رہا. اگر ہے تو اس کی بیٹر کاپی بنائیے، ذمہ داری سے بنائیے، اس میں ورڈ ٹو ورڈ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اپنے دستخط کر کے ساتھ لگائیے. اس طرح ہو جائے گی. اب اس میں
یہ اتنی مشکل تیاری نہیں تھی. ایک چیز پہ میں صرف بتاتا ہوں کہ ٹرائل کورٹ میں جب آپ فائل تیار کریں گے وہ کیسے ہوگی. ٹرائل کورٹ میں سب سے پہلے آپ 173 کی رپورٹ پڑھیے. اس 173 کی رپورٹ وہ ایک بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے, بار بار آ سکتی ہیں. 173 کی رپورٹ میں جتنے گواہ ہیں ان کی لسٹ بنا لیجیے. میں جو کرتا ہوں لسٹ بنا لیجئے. فرض کرو کمپلینٹ ہے, آپ نے کمپلینٹ کی ظاہر ایک سٹیٹمنٹ ہوگی جس پہ کمپلینٹ ہوئی, کمپلینٹ لگائیے. پھر آپ نے پورا کیس پڑھنا ہے اور پوری پولیس فائل پڑھنی ہے. اس شخص نے کس کس جگہ پہ انویسٹیگیشن کو جوائن کیا اور کون سی سٹیٹمنٹ دی, کون سی ریکوری میمو فرد بنی جس پہ اس نے دستخط کیے, ڈیٹ وائز اس کو لگاتے جائیے. یعنی ایک PW1 جو بھی ہے وہ گواہ کم مستغیث, اس کے نیچے جتنی اس کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو ایک جگہ لا کے بند کر دی, نتھی کر دیجیے. اب آئی وٹنس پہ آ جائیے. آئی وٹنس نے کیا کیا, 161 کی سٹیٹمنٹ دی, پھر کسی ریکوری میں شامل ہوا, اس کی 161 ہوگی, ریکوری میمو ہوگا, اس کا نقشہ ہوگا. جتنی پروسیڈنگ وہ کرتا جائے گا وہ آپ اس کے لگا کے علیحدہ کر لیجیے. اب آپ کے پاس ٹیکنیکلی ہر گواہ کا ایک پلندہ جو تیار ہو چکا ہے. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. اگر آپ پروسیکیوشن سائڈ سے ہیں, جب اس گواہ کی شہادت آپ کرائیں گے آپ سے کوئی پیپر مس نہیں ہوگا, کوئی شہادت کوئی سٹیٹمنٹ اس کی رہ نہیں جائے گی. اور جب آپ کراس کریں گے تب بھی اس کی کوئی چیز آپ سے مس نہیں ہوگی. پھر اس کے لیے آپ کو پوری فائل نہیں پڑھنی پڑے گی. فائل کو تو بند کر دی, آپ نے صرف ایک پیپر اٹھانا ہے کہ یہ PW ہے, اس کے اتنے ڈاکومنٹ ہے اور اس سے میں نے یہ پوچھنا ہے. اس کے بعد جب شہادت شروع ہو تو پھر اس کے دو اسی طرح پلندے بنائیے. ایک کے اوپر ایگزیبٹ لکھیے, ایک کے اوپر PW لکھیے. جو PW ہوتا جائے اس کا نام لکھیے, اس کا نمبر PW1 2, اس کے آگے اس کا نام لکھیے, اس کی شہادت اس کے نیچے. اسی طرح جتنے ہوتے جائیں گے آپ اس کے نیچے لگاتے جائیں گے. تو جس دن آپ اگلی شہادت کے لیے آئیں گے پچھلی پڑھ کر آئیں گے, آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا. اسی طرح جو ایگزیبٹ لگ رہے ہیں ان کا بھی ایک علیحدہ بنا لیجئے. تو جس دن آپ آرگومنٹس کے لیے فائنل پہ جائیں گے آپ کے پاس صرف 2 پیپر ہوں گے, کوئی فائل پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ یہ ہے آسان طریقہ اگر کریں گے. جب آپ PWs لکھیں گے سب سے اوپر چارج لگائیے, چارج کے نیچے ایویڈنس, اور ایویڈنس کے نیچے جو 342 کا سٹیٹمنٹ ہوگا وہ لگائیے. اس کے بعد اگر کوئی شہادت ہے تو یہ آپ کا شہادت سیٹ ہو گئی. اسی طرح جب ایگزیبٹ میں جائیں گے ایک طرف ایگزیبٹ لکھیں گے ڈاکومنٹس, اور اس کے درمیان ایک اور چیز ہوتی ہے, جو آرٹیکلز پیش ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایگزیبٹ ہو رہا ہے, ان کو P لکھا جاتا ہے. P کے میں جو پریزنٹ کیے گئے ان کی علیحدہ سے لسٹ ہوگی کہ یہ کس ڈاکومنٹ میں ہے. تو اس طرح جو فوجداری فائل ہوگی دونوں سائڈوں میں جب آپ تیار کریں گے تو آپ کے پاس بالکل کلیئر موجود ہوگی. اب آرگومنٹس میں کیا چیز ہوتی ہے, فارمولا وہی ٹائم والا یاد رکھیے. ایویڈنس میں آپ جتنے پیپرز ہیں آپ شہادت کے ان کی لائنوں کو نمبر کر لیجئے. اوپر سے لکھتے جائیے, مثلا 25 لائنیں ہیں, اوپر سے 20 لکھیے, نیچے سے 1 to 10 کر دیجئے. تو اس کا مطلب جب آپ آرگو کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی کہ فلاں PW فلاں پیج کی فلاں لائن پر یہ چیز موجود ہے. کورٹ کو آسانی ہوگی اور آپ کو خود آسانی ہوگی. اب جو چیز اپنے ہائڈ کرنی ہے وہ گراؤنڈز آپ علیحدہ بنا لیں گے کہ کس گراؤنڈ پہ آپ نے جانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو اس طرح یہ جو فائلنگ ہے فوجداری, اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ, مگر اس پہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے. فوجداری ایک کین مائنڈ آدمی کا کام ہے, اسی لیے فوجداری وکیل دلیر بھی ہوتے ہیں اور نامور بھی ہوتے ہیں. اب دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. میڈیکل ایویڈنس یا فرانزک سے متعلق جو اسپیکٹ ہے فوجداری وکالت میں یا سول وکالت میں انتہائی ضروری تو ہے,
مگر انتہائی مشکل ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. لا کی کتابیں ہمیں اویلیبل ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں. لا کی کتابوں کو بتانے سمجھانے والے بھی بہت ہوتے ہیں، مگر جو میڈیکل سے متعلق چیزیں ہیں چونکہ یہ ایکسپرٹی ہے اور یہ ہماری ڈومین میں اویلیبل نہیں ہوتی، اس لیے اس پہ برسوں کی محنت درکار ہے، ایکسپیرینس درکار ہے، آپ کے سورسز درکار ہیں. سورسز میں بتا دوں آپ کو، اگر فوجداری پریکٹس کرنی ہے یا میڈیکل کی جورس کی طرف جانا ہے، اس کو سمجھنا ہے، سب سے پہلے آپ کی اچھے لائرز کے ساتھ کمپنی ہونی چاہیے. نمبر 2، اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کی ضرور آپ کا تعلق ہونا چاہیے جن کی مدد آپ کو پڑے گی، کیونکہ قدم قدم پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. اینی ہو، میرے تجربات میں جو کچھ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ قانون کی دنیا میں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قانون کیا ہے تو اتنی پریشان کن بات نہیں ہے، مگر اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قانون کہاں ہے تو یہ پریشان کن بات ہے. سو یہ سیکھیے کہ قانون کہاں ہے، یہ آپ کو ڈھونڈنا آتا ہو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ قانون کیا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قانون کہاں ہے کو ڈھونڈنا، یہی بیسک ایک وکالت کی ابتدائی جو ہے وہ سیڑھی ہے. اور میں اسی طرف آج جاؤں گا کہ ہم نے چیزوں کو ڈھونڈنا کیسے. سب سے پہلے جو ہمارے ہاں مروجہ فرانزک کی کتابیں ہیں وہ آپ کی لائبریری میں ہونی ضروری ہے. اس میں جو آج تک ریفر ہوتی ہیں ہمارے ہاں، اس میں ایک ٹیلرز پرنسپل اینڈ پریکٹس آف میڈیکل جورسپروڈنس، ٹیلر کی ایک میڈیکل جورس کی کتاب ہے. ویسے آج کل نایاب ہو چکی ہے لیکن اویلیبل ہے پاکستان میں. نمبر 2 پہ جو کتاب ہے وہ ہے پاریکس ٹیکسٹ بک آف میڈیکل جورسپروڈنس فرانزک میڈیسن اینڈ ٹیکسکالوجی. یہ بھی بڑی آسانی سے اویلیبل ہے اور یہ مروجہ ہے اور ریفر ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو کتاب ہمارے ہاں ریفر ہوتی ہے، جس کو قابل احترام عدالتیں بہت اعتماد کا درجہ دیتی ہیں اور اس کو تسلیم کرتی ہیں، وہ ہے مودی کی میڈیکل جورسپروڈنس اینڈ ٹیکسکالوجی. یہ 3 کتابیں جو ہے نا، اس کے علاوہ بھی ہیں. ویسے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی بہت زبردست ہے، نائٹس کی جورسپروڈنس کی کتاب ہے. یہ 2 ڈاکٹر ہیں انگلینڈ کے جنہوں نے مل کے لکھی ہے، لیٹسٹ ہے بہت. یہ شیخ زید ہسپتال کی لائبریری میں موجود ہے لیکن یہ پرائیویٹلی اویلیبل نہیں. اینی ہو، یہ 3 بکس جو ہیں یہ آپ کے پاس ان میں سے کم از کم 1-2 ضرور آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے، چونکہ ریفر آپ ہمیشہ یہیں سے کریں گے. یاد رکھیے، جو ڈاکٹر آپ کے پاس شہادت دینے آیا ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ اوپینین کے زمرے میں تو آتا ہے، ایکسپرٹ وٹنس تو ہے، لیکن آج تک کی پریکٹس میں تجربہ یہ ہوا کہ وہ بالکل ایکسپرٹ نہیں ہوتا، ایبسولوٹ نہیں ہوتا. اچھے ڈاکٹر ہیں، قابل بھی ہیں، مگر کتنے ڈاکٹر ہیں جن کو جب پوچھا جاتا ہے ان کو بیسک چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تب آپ اس ڈاکٹر کو کنٹراڈکٹ کس سے کریں گے؟ جب کورٹ کو بتائیں گے کہ اس کی شہادت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ریفرنس میں یہ بک ہی دیں گے. اور لا یہ ہے کہ اگر کسی میڈیکل ایکسپرٹ کی جو رائے ہے وہ کسی جو ایتھینٹک کتاب ہے اس کی رائے سے مختلف ہے تو پھر کتاب کو مانا جائے گا، پھر ڈاکٹر کو نہیں مانا جائے گا. اس لیے کتاب آپ کی پہلی استاد ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کے چلیے. اب اس میں جو قانون شہادت کے آرٹیکل ہیں اس سے متعلقہ ہو سکتے ہیں وہ ہیں 59 اور 60 قانون شہادت کے، اور 46 ڈائنگ ڈکلریشن جس میں ہوتا ہے. ڈائنگ ڈکلریشن میں بھی چونکہ میڈیکل کا کنسرن زیادہ ہے. اس کے علاوہ چیپٹر 3 آف قانون شہادت کے آرٹیکل 18 سے 29 یہ پڑھنے چاہیے، یہ ریلیونٹ ہے. اسی طرح CRPC میں 509 اور 510 سیکشن جو ہیں، جس میں ایک تو میڈیکل کی ایویڈنس ہے، دوسرا پرسی ایڈمیزیبل کون سی رپورٹس ہیں
جن کو ثابت کرنے کے لیے کسی ہماری قابل احترام عدالتوں کی جو پریسیڈنٹ ہیں ان میں یہ طے ہو چکی ہے کہ اگر اکولر اکاؤنٹ اور میڈیکل میں ڈفرنس آ جائے گا، کنٹراڈکشن آ جائے گی، تو پھر میڈیکل کو پریفرنس دی جاتی، پھر اکولر کو اس میں پریفرنس نہیں دی جاتی. اس لیے آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہوئی کہ آپ کو جو اکولر اکاؤنٹ ہے، جو زبانی شہادت ہے، جو ایلیگیشن ہے، جو سبجیکٹ ہے، اس میں اور میڈیکل میں کیا فرق ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، اسی کو پکڑنا ہے. اور اس کی اہمیت پہ جو ججمنٹس ہیں وہ باغلی بنام سرکار، پی ایل ڈی 1973، سپریم کورٹ 381. ویسے یہ میرے پاس سارے نوٹس موجود ہیں، اس کی فوٹو کاپی مل جائے گی اگر کسی کو چاہیے ہوگی. تو اگر کوئی نہیں لکھ رہا تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ورشاد کیس 1972 سپریم کورٹ 644 اور درے خان کیس ہے 1972 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 578. سلیم بنام اذان وغیرہ 2011 SCMR 474. یہ ویسے میں کچھ ریفرنس کے لیے لکھتی، ورنہ اس پہ بے بہا ججمنٹ سب آ چکی ہیں کہ جہاں میڈیکل میں کنفلکٹ ہوتا ہے تو کورٹ پھر اس میڈیکل کے سائڈ کو اہمیت دیتی ہے اور زبانی کو اس میں تسلیم نہیں کیا جاتا. اب جو میڈیکل شہادت ہے یہ اصولی طور پر دیکھا جائے تو صرف فوجداری مقدمات میں استعمال نہیں ہوتی ہے، یہ بہت سارے سول معاملات بھی ہیں جس میں میڈیکل شہادت کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے بارے میں دعویٰ ہو قاتل العقل شخص یا ذہنی معذور ہے یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، اس کی پراپرٹی کی نگہداشت کا معاملہ ہے، کسٹڈی کا ایشو ہے، تب آپ کو میڈیکل کی شہادت سے واسطہ پڑے گا. بعض صورتوں میں پیرنٹیج کا جو سسٹم ہے اس کو چیک ہو جاتا ہے کہ کسی کی ولدیت پہ سوال اٹھ جاتا ہے، تب ڈی این اے کی صورت میں اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، وہ میڈیکل ایویڈنس سے ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی کی بلوغت ان کوشچن ہے، اوسیفیکیشن ٹیسٹ کے ذریعے اس کی عمر کا تعین ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ مقتول کا اگر وارث ہے تو وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. اس صورت میں بھی میڈیکل کی ضرورت سول کیس میں ہو سکتی ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں سول کیسز میں بھی میڈیکل شہادت کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور فوجداری میں تو اس کی ہے. اس لیے میڈیکل شہادت جو ہے اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ میڈیکل شہادت کو سمجھنے کے لیے، چونکہ یہ باڈی وائلنس سے متعلق ہوتی ہے، باڈی کو سمجھنا ضروری ہے. وہ نکالنا جی. انسان کے جسم کے مختلف حصے، ان کے افعال کیا ہیں اور ان کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں، یہ میڈیکل ٹرمز ہے. پیچھے والا پہلے والا کھولیے. اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے. آپ دیکھیے کہ بون لوکیشن ڈائیگرام ہے. کھولیے اس کو. کون سی ہڈی جو ہے وہ کہاں پہ ہے، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب صرف اس کا نام لکھے گا اور یہ آپ کو کسی لا کے اس میں نہیں ملے گی، یہ آپ کو ایسے ہی یاد کرنی پڑے گی. نمبر 3 پہ مین بونز اینڈ مسل ڈائیگرام ہے. مین بون اور ڈائیگرام اس کا جو مسلز ہیں، کیونکہ مسلز بھی ریلیونٹ ہوتے ہیں، کئی جگہ پہ مسل کٹ جاتا ہے یا اس کی ڈی فنکشننگ ہوتی ہے، جس طرح اتلاف صلاحیت عضو ہوتا ہے، تو اس طرح اس کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. چوتھے نمبر پر بلڈ سرکولیشن کے ڈائیگرام ہے. اگلا کھولیے. یہی ہے. یہ بھی بہت اہم ہے. بعض دفعہ ایسی جگہ پہ انجری لگتی ہے جس سے بظاہر موت ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا،
مگر وہ کسی ایسی رگ کو کاٹ دیتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن کا اتنا لاس ہوتا ہے کہ ڈیتھ ہو سکتی ہے. سو یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون کون سی ایسی وینز ہیں جو جن کے کٹ جانے سے نقصان ہو سکتا ہے بہت زیادہ, اور ہوا کیا یا کس وجہ سے ڈیتھ ہوئی. سو اس کو بھی دیکھا جانا ضروری ہے. اور لاسٹ پہ ہے کہ جو مین بونز ہیں ان کے نام کا ایک چارٹ ہم نے بنا دیا ہے. یہ بھی آپ یاد کر لیں گے تو یہ آپ کو بہت کام آئے گا, اور اس کے بغیر میڈیکل شہادت یا میڈیکل جورس پروڈنس کے بارے میں جاننا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ یہ نہیں کریں گے. اب ہم آتے ہیں انسانی جسم کی طرف. اب ہم انسانی جسم کی طرف آتے ہیں. اگر دیکھیے تو انسان کا جسم ایک کتاب کی طرح ہے. ایک بیرونی اس کی جلد ہے, اور اتفاق سے جو انسان کی سکن ہے اس کو بھی جلدی کہا جاتا ہے. سکن ہے, سکن کے اندر ایک باریک سا غلاف ہے جس نے آرگنز کو قابو کیا ہوا ہے یا ڈھکا ہوا ہے, جس کو باڈی کیویٹی کہتے ہیں. اس باڈی کیویٹی کے اندر پھر آپ کا گوشت ہے اور انتہائی وائٹل آرگنز ہیں. بعض دفعہ کوئی ایسا زخم ہوتا ہے جو اونلی سکن تک اگر جائے گا, سکن کو ڈیمیج کرے گا, تو اس سے متعلق جرائم بھی مختلف ہوں گے اور اس کی سزا بھی مختلف ہوگی. اگر وہ جو زخم ہے وہ سکن کراس کر کے گوشت تک چلا جائے گا, پھر جرم کی نوعیت بدل جائے گی, اس کی سزا بدل جائے گی. اگر کوئی زخم باڈی کیویٹی تک چلا جائے گا, باڈی کیویٹی کو کراس کر جائے گا, اس کی اور سنگین صورتحال پیدا ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک آپ کی پی پی سی میں جرم ہے 337D. جب کوئی انجری باڈی کیویٹی کو کراس کر جاتی ہے اور اس کی 10 سال سزا ہے, اگرچہ آگے اس نے کسی آرگن کو جا کے ڈیمیج کیا وہ علیحدہ صورت ہے, لیکن باڈی کیویٹی کو کراس کر جانا یہ بھی ایک ہے. اب وائٹل جو ہوں گے وہ اس سے علیحدہ ہوں گے. اب اگر کوئی زخم باڈی کے آر پار بھی ہو جائے مگر وہ کسی آرگن کو ڈیمیج نہیں کرتا, دین اس کی نوعیت اتنی خطرناک نہیں ہوتی ہے. مگر اگر کوئی زخم ایسا ہو جس کی وجہ سے کوئی ہڈی کو نقصان ہو جائے, فریکچر ہو جائے, چاہے اس سے انجری آئے یا نہ آئے, تو یہ ایک سیویئر انجری سمجھی جاتی ہے جب کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اب اگر ہڈی ٹوٹ کر اپنی جگہ چھوڑ دے, جس کو ڈسلوکیشن کہتے ہیں, یہ اور سیریس جرم ہو جاتا ہے اور اس کی سزا اور طرح سے. اب اگر کسی وائلنس سے اگر آپ کے جسم کا کوئی آرگن ضائع ہو جاتا ہے, تلف ہو جاتا ہے, تلف اتلاف, یہی تلف اسی ٹرم کو استعمال کیا گیا پی پی سی میں بھی, اس کی سزا اور ہے. اور اگر اس کی فنکشننگ متاثر ہو جائے تو اس کی اور سزا ہے. دونوں میں اگر اس کی مکمل تلف ہو جائے گا یہ 334 پی پی سی میں چلا جائے گا, اس کی بھی 10 سال سزا ہے. اور اگر اس کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ 336 پی پی سی میں چلا جائے گا, اس کی بھی 10 سال سزا ہے. ریسنٹ آنریبل سپریم کورٹ نے ایک کیس میں, یہ ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ تھا کہ اتلاف صلاحیت عضو کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ اس کی ڈسٹرکشن. اب رپورٹ آ جاتی ہے کہ پارٹلی ہو گئی, کسی کی آئی سائٹ 20% ڈیمیج ہو گئی, 60% ڈیمیج ہو گئی. آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ فلی اٹریکٹ ہوگا یہ سیکشن. کیوں؟ کہ وہ جو 20% ضائع ہو گئی وہ تو کمپلیٹلی ہو گئی نا. کمپلیٹلی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری کی ساری جتنی ضائع ہوئی ہے وہ تو پرماننٹلی ہوگی ضائع ہو کمپلیٹ. سو اس صورت میں بھی چاہے وہ 10% ہے, 20% ہے, 40% ہے, تب بھی 336 کا اطلاق اسی طور پر ہوگا. اب آ جائیے کہ یہ اگرچہ اس میں تو نہیں ہے لیکن ریلیونٹ بہت ہے.
آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ضربات ہیں، ان ضربات کا جو ہے ان کے اسلامی نام کیا ہے اور ان کی سزاؤں کے بارے میں اس کو کیا طے کیا گیا ہے. اس میں آپ کو پڑھنا پڑے گا چیپٹر 16 آف دی پی پی سی، جس میں دفعات 299 سے شروع 299 سے لے کر 338 ایچ ہے غالباً یہاں تک، جس میں قصاص اینڈ دیت آرڈیننس کے تحت جو ہرٹ کیسز تھے ان تمام کو اس چیپٹر میں لا کر ان کو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز میں تقسیم کر کے مینشن کر دیا گیا ہے. تمام انسانی جسم سے جو ضربات لگیں گی وہ اس میں فال کریں گی، اس میں ان کے نام دیے گئے ہیں، اس میں اس کی سزائیں دی گئی. تو میڈیکل جورس کو سمجھنے کے لیے ان کو بھی پڑھنا اتنا ہی ضروری اور اتنا اہم ہے. اب انسانی اعضاء اور حصص کے مطابق ضربات کی نوعیت اور ان کی سنگینی کو جانچنا چاہیے کہ ہر انجری جو آپ کو ریسیو ہوگی، کسی وکٹم کو ریسیو ہوگی، اس کی جو لوکیشن ہے اس کی وجہ سے اس کی نوعیت اور اس کی سزا بدل جائے گی. اسلامی قوانین کے مطابق اور قصاص اینڈ دیت آرڈیننس کے تحت جو پی پی سی میں شامل کیا گیا، انسانی جسم پر لگنے والی ضربات کی لوکیشن کے حساب سے بھی اس کو تقسیم کیا گیا ہے. اس میں ایسی ضربات جو سر اور چہرے پر لگیں گی، ما سوائے ایسی ضربات کے جن کی وجہ سے کسی عضو کی کوئی صلاحیت ختم ہو جائے گی یا وہ تلف ہو جائے گا، تو اس کو شجاع کہیں گے. اس کو ڈیفائن کیا گیا پی پی سی میں 337 پی پی سی میں، صرف 337 آئی میں. اب اگر سر پہ لگنے والی ہر ضرب شجاع ہوگی، اسی لیے انہوں نے ایکسیپشن دے دی کہ اگر مارا آنکھ پہ اور آنکھ کی صلاحیت ضائع ہو گئی تو یہ شجاع میں نہیں جائے گی، اگرچہ سر اور منہ ہے، پھر یہ جائے گی اتلاف صلاحیت عضو میں، اس دفعہ میں چلی جائے گی. اسی لیے اس کی ڈیفینیشنز میں اس چیز کو ایکسیپشن دی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی آرگن کی صلاحیت ختم ہو جائے گی یا وہ تلف ہو جائے گا تو بے شک وہ شجاع کی لوکیشن میں بھی ہے، مگر وہ شجاع نہیں ہوگا، وہ علیحدہ سے ہوگا. اب ایسی ضربات جو چہرہ اور سر کے علاوہ دیگر حصہ پر لگائی جائیں گی اور وہ اپنا عارضی یا مستقل نشان چھوڑ جائیں، اس کو جرح کہا جائے گا. اور یہ ہے 337 بی میں اس کو ڈیفائن کیا گیا. اب جرح کی مزید 2 اقسام ہیں، جائفہ اور غیر جائفہ. جائفہ کو ڈیفائن کیا گیا 337 سی میں. ایسی ضربات جو باڈی کیویٹی آف ٹرنک تک پہنچیں، جس کی سزا دیت کا تیسرا حصہ اور 10 سال تک ہو سکتی. اور ایسی ضربات جو انسانی جسم کے سر اور چہرے پر نہ ہوں اور جیفا کی تعریف میں نہ ہوتی. اس کی 2 ایکسیپشن ہیں، سر پہ بھی نہ ہوں اور جیفا کی تعریف میں بھی نہ آتی ہوں، تو پھر وہ کہلائیں گی غیر جیفا. اس کی آگے مزید 6 اقسام ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، F1 2 3، وہ جو یہ بھی آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، چونکہ اسی میڈیکل ایویڈنس جب آپ پڑھیں گے پھر آپ نے اس کو فکس کرنا ہے کہ اب یہ کس چارج کے ساتھ فکس ہوتی ہیں. اب اگر اب ضربات یا وائلنس انجریز کی سنگینی کے حوالے سے آپ اگر جانیں گے تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 سمپل انجریز، نمبر 2 گریویس انجریز، اور نمبر 3 ڈینجرس انجریز. جس چیز سے لگائی گئی ہیں اس کی نوعیت اور قسم کیا ہے، ایف آئی آر کے مطابق الزام کیا ہے، اور میڈیکل شہادت میں آبزرو کیا کیا گیا ہے.
مثال کے طور پر اعلیٰ ضربات کے حوالے سے ضربات ایسے آلات سے لگائی جا سکتی ہیں جو بلنٹ ہوں، یعنی تیز دھار نہ ہو. مثال کے طور پر لاٹھی ہے، سریا ہے، پتھر. ایسی ضربات جو لگائی جائیں گی ان کو کہا جائے گا بلنٹ ان نیچر. بلنٹ انجریز ہوں گی جو تیز دھار آلے سے نہیں لگیں گی. سو یہ ٹرم یاد رکھیے گا جب آپ کسی میڈیکل کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہی انجریز آپ کو ملیں گی، یا وہ بلنٹ ہوگی یا اگر ضربات تیز دھار آلے سے لگائی جا سکتی ہیں، لگائی گئی ہوں گی، جیسے کلہاڑی، چھری یا کوئی ایسا ہتھیار جو تیز دھار کی شکل رکھتا ہو، تو جو ضربات لگائی جائیں گی تو ان کی نوعیت علیحدہ ہوگی. یہ اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کی بلنٹ ہوتی ہیں. اسی طرح اگر کسی کو گلا گھونٹ کے مارا جائے گا، کسی کو زہر دی جائے گی، اس کی ایویڈنس بھی علیحدہ ہوگی اور اس کی علامات بھی علیحدہ ہوگی. پھر یہ جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو انجریز لگائی گئی ہیں کیا یہ انجری فیبریکیٹڈ ہے، خود ساختہ ہے؟ کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں جس کے ساتھ ہماری مخالفت ہوتی ہے اس کو تو ہم کسی شکل میں بخشنے کو تیار نہیں ہیں، چاہے اس کے لیے اپنی انگلی توڑنی پڑے، اپنے ناک کی ہڈی توڑنی پڑے، اپنے آپ کو چھری مارنی پڑے، بعض جگہ پہ تو فائر تک اپنے آپ کو مارے جاتے ہیں. سو دو چیزیں اور بڑی اہم ہوتی ہیں کہ کوئی ضربات کیا فرینڈلی ہینڈڈ ہے یا فیبریکیٹڈ ہے. اس کے بارے میں اگرچہ اوپینین تو ڈاکٹر کی آئے گی، مگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں. ایسی ضربات جو بلنٹ ویپن سے کاز کی جائیں گی ان کی جو نیچر میں اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے لیسیریٹڈ وونڈ. یہ ٹرم جب بھی آپ انجری پڑھیں گے شروع میں لکھا ہوگا لیسیریٹڈ وونڈ. ایسی ضربات جو تیز دھار آلے سے لگائی جائیں گی اس کو لکھا جاتا ہے لائنر، یعنی تیز دھار کیا وہ بھی جب لگتا ہے تو لائن کی طرح لگتا ہے، لائنر یا انسائزڈ وونڈ. تو ڈاکٹر اگر نیچے نہ بھی لکھے کہ کس آلہ سے ماری گئی، تو جب آپ اوپر پڑھیں کہ انجری لائنر ہے یا انسائز ہے تو اس کا مطلب ہے تیز دھار آلے سے ہے. اگر لیسیریٹڈ ہے تو پھر وہ بلنٹ سے ہے. اسی طرح کچھ ایسی انجری ضربات ہو سکتی ہیں جو چبھوئی جاتی ہیں. اب چھری دو طرح سے کام کر سکتی ہے، یہ ماریں گے نشان ڈالے گی لائنر ہوگا، انسائز ہوگا. اگر سٹیب کریں گے آپ، چبھوئیں گے، اس کے زخم کی نوعیت اور ہوگی. تو ایسے ضربات جو کسی ایسے آلے سے ماری جائیں گی جو چبھویا گیا ہوگا تو ان انجریز کو لکھا جائے گا پنکچرڈ یا سٹیب وونڈز. ان کی نوعیت اور ہوگی. اور اگلے مرحلے میں اگر وہ انجریز اسلحہ سے لگی ہیں، کسی فائر آرم سے لگی ہیں، دین وہ فائر آرم لکھی جائیں گی، مگر ان کیٹیگریز کی نیچر میں وہ بھی بلنٹ سے ہی لکھی جاتی ہیں. اس کا علیحدہ کائنڈ نہیں ہے، ان تینوں میں سے ہی ہے. جو فائر آرم انجری ہے وہ بھی بلنٹ ہی ہوتی ہے. اس کو ڈٹرمن کرنے کے اور طریقے ہیں. عام انجری اگر لگی اور فائر سے لگی، اگر دونوں بلنٹ ہیں تو اس کو کیسے طے کیا جائے گا کہ کون سی فائر آرم انجری اور کون سی بلنٹ ویپن ہے؟ اب فائر آرم انجری کی دو باتیں اہم ہیں. نمبر 1 تو فائر آرم انجری جو ہوتی ہے وہ جب داخل ہوتی ہے تو اس جگہ کو انٹری وونڈ کہا جاتا ہے. تو اس کے جو وانڈ کے مارجن ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں، اس پہ انورٹڈ مارجن لکھا جائے گا. تو انورٹڈ مارجن کا مطلب یہاں سے فائر داخل ہوا ہے. اگر وہ انٹری وونڈ نہ بھی لکھیں، اگر انورٹڈ لکھا ہوا ہے مارجن تو اس کا مطلب فائر یہاں سے داخل ہوا. اور اگر وہ انٹری وونڈ لکھیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ انورٹڈ مارجن تھے. اگر اس میں کنفلکٹ ہے کوئی، جو میں نے پہلے بات کی کہ ڈاکٹر صاحبان اب بہت قابل اعتماد نہیں رہے، وہ لکھتا تو ہے ایورٹڈ مارجن. ایورٹڈ مارجن جہاں سے گولی نکلے گی، جہاں سے نکلے گی
وہ ایورٹڈ مارجن ہوگا, جہاں سے داخل ہوگی وہ انورٹڈ مارجن ہوگا. یہ انٹری وونڈ ہے, وہ ایگزٹ وونڈ ہے. انٹری وونڈ چھوٹا ہوگا, ایگزٹ وونڈ بڑا ہوگا دونوں میں. اب یہ ایک علامت ہو گئی. دوسری علامت یہ ہوگی کہ جب فائر آرم انجری لگے گی, جس طرف سے لگے گی وہاں پہ دو چیزیں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں. نمبر 1, جس کو ایک ہی نام ہے, گن پاؤڈر بھی کہا جاتا ہے اور میٹیلک ڈسٹ کہا جاتا ہے. چونکہ جب فائر کیا جاتا ہے تو وہ ایک بارود کے پریشر سے نکل کے جاتی ہے بلٹ, وہ اس کے ذرات اس پر موجود ہوتے ہیں. جب وہ سکن میں داخل ہوتی ہے تو وہ نشان وہاں چھوڑ جاتی ہے, جو ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے ایکس رے میں بھی. تو اگر وہاں پہ گن پاؤڈر موجود ہے اور میٹیلک ڈسٹ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹری وونڈ ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو بے شک اس پہ انورٹڈ بھی لکھا ہو, پھر وہ انٹری وونڈ نہیں ہوگی. تو یہ بھی دیکھیے کہ وہ جو وونڈ ہے, جو ڈاکٹر نے اس کے دو شکلیں لکھی ہوئی ہیں, بے شک اس نے اس کو ایورٹڈ لکھا ہے, اگر وہاں گن پاؤڈر موجود ہے تو اس کا مطلب وہ انورٹڈ نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے جس پہ نہ تو کسی کی ضمانت خارج ہو سکتی ہے اور نہ کسی کو سزا ہو سکتی. کیونکہ اصول یہ ہوا کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو سامنے سے گولی ماری گئی تو ڈاکٹر لکھتا ہے کہ یہ انورٹڈ مارجن ہے اور انٹری وونڈ ہے, اور اس کے پیچھے اس کا ایگزٹ وونڈ ہے. گواہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سامنے سے گولی ماری گئی جو کہ پیچھے سے نکل گئی. اگر آپ یہ ڈیٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ نو, جو بیک پہ انجری تھی وہاں ڈسٹ پاؤڈر جو تھا, میٹیلک پاؤڈر یا گن پاؤڈر موجود تھا اور میٹیلک ڈسٹ موجود تھی, اس کا مطلب ہوا کہ نو, فائر پیچھے سے لگا ہے. اور پیچھے سے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ گواہ موجود نہیں تھا, اس نے دیکھا ہی نہیں, اس نے غلط شہادت دی. سو یہ طے کرنا, اب یہ تو وہ صورت ہے جس میں فائر آر پار ہو گیا. اگر فائر آر پار نہیں ہوا اور اندر ہے پھر تو بڑا آسان ہے. پھر جو انجری ہوگی وہ انورٹڈ مارجن ہوگی اور اس کو ایکس رے میں ڈیٹیکٹ کر لیا جائے گا. اگر گولی اندر موجود ہے وہ بھی آ جائے گی, اور وہ جو پیلٹس کی شکل میں اگر چھرے موجود ہیں تو وہ بھی ایکس رے میں آ جائیں گے. پھر تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی کہ باڈی کے اندر موجود ہے. اگر وہ شخص زندہ ہے, مر گیا تو اس کی پوسٹ مارٹم میں ویسے وہ نکال لی جائے گی. تو اس لیے یہ ویپن آف اوفینس کی نوعیت کے حساب سے میں نے ان انجریز کو بتایا کہ کن کن شکلوں میں یہ ہو سکتی ہیں. ابتدائی وکالت میں چونکہ میڈیکل کی ضرورت جہاں پڑتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ درخواست ضمانت ہوتی ہے یا ٹرائل ہوتے ہیں. اگرچہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اگر ہم پوسٹ مارٹم کو کھولیں گے تو وہ آج کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا. لہٰذا میں اس آج کے سبجیکٹ کو وہ ایف آئی آر اور ایم ایل سی کے پڑھنے تک محدود رکھتا ہوں. ایم ایل سی پڑھنے میں جتنی باتیں میں نے بتا دی ہیں تقریباً اتنی ہی ہوتی ہیں. اب وہی ہوا کہ اگر میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں گے تو یہ دو طرح کے انسانوں کا ہو سکتا ہے. ایک تو وہ جو زندہ موجود ہیں, ایک وہ جو جن کی وفات ہو گئی. جو موجود ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں, اگر ان کو کوئی ضربات لگی ہے تو اس کے لیے جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں وہ میڈیکو لیگل ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ, جس کو ایم ایل سی کہا جاتا ہے عرف عام میں. تو یہ ایم ایل سی ہوتا ہے زندہ شخص کا. اگر وہ زندہ ہے اور اس کو ضربات لگی ہیں تو اس کا ایم ایل سی ہوگا, اور اگر ان ضربات کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کریں گے وہ ہے دوسری, جس کو اٹاپسی رپورٹ یا پوسٹ مارٹم رپورٹ. یہ دو ٹرمیں یاد کر لیجئے. پوسٹ مارٹم کا مطلب ہے موت کے بعد, اور اینٹی مارٹم اس کے اگینسٹ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اینٹی مارٹم موت سے پہلے. مرے ہوئے شخص کی ضربات میں بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہیں. مثلا ڈاکٹر نے یہ آبزرو کرنا ہے کہ یہ جو مرا ہوا شخص ہے اس پہ جتنی ضربات لگی ہوئی ہیں, کیا یہ ضربات اینٹی مارٹم ہے یا پوسٹ مارٹم ہے. یہ انتہائی اہم پہلو ہوتا ہے. اگر کسی شخص کی کوئی انجری جو کاز آف ڈیتھ ہے
جس کی وجہ سے یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ اینٹی مارٹم ہے، تو پھر پورا کیس الٹ جائے گا. اس کا مطلب اس شخص کو یہ جو ضربات لگی ہیں یہ اس کے موت سے پہلے کی لگی ہوئی ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی ضربات اینٹی مارٹم انجریز کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی سے مرا ہے. اگر کوئی انجری ڈکلیئر ہوگی کہ یہ پوسٹ مارٹم ہے تو کیس ہی ختم ہو گیا. اس کا مطلب مرے ہوئے کو مارا گیا، کیس بنانے کے لیے ضربات لگائی گئی. سو اینٹی مارٹم اور پوسٹ مارٹم انجریز جو ہوتی ہیں انتہائی اہم ہوتی ہیں. اب ہم آتے ہیں نقشہ مضروبی جو زندہ شخص کا میڈیکل ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے انجری سٹیٹمنٹ سے، جس کو کہا جاتا ہے نقشہ مضروبی. یہ اتنا عام لفظ ہے اور اتنا استعمال میں ہے کہ ہر لا کے اسٹوڈنٹ کو بھی اس کا پتا ہے، ایون عام لوگوں کو بھی پتا ہے، اور جو وکالت کی دنیا میں ان کو بھی پتا ہے. اب یہ آج تک کسی نے جانچا. اب ایک بات اور یاد رکھیے، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام، اس کے بارے میں کوئی قانون موجود ہے؟ ایسے نہیں ہو رہا. یہ ہر چیز کے بارے میں قانون موجود ہے. اگر آپ یہ فطرت بنا لیں کہ جو کام بھی ہو رہا ہے اگر یہ کسی قانون کے مطابق ہو رہا ہے تو وہ کون سا ہے، جب تک اس کو ڈھونڈ نہ لے آپ کو سکون نہ آئے تو یہ خزانہ جمع ہوتا جائے گا اور ایک دن آپ بادشاہ ہوں گے اس دنیا کے. تو یہ جو انجری سٹیٹمنٹ ہے یہ بیسیکلی اگر آپ پولیس رولز 1934 پڑھیں، اس کا چیپٹر 25 ہے انویسٹیگیشن کے بارے میں، اس کے تحت ہوتی ہے. اور اس کا ایک مروجہ فارم بھی اسی میں ہے، اس کو کہتے ہیں 39 فارم. تو انجری سٹیٹمنٹ فارم 39 چیپٹر 25 پولیس رولز 1934 کے تحت بنتی ہے، اس کے تحت وہ کراتا ہے. اب انجری سٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ سب سے پہلے جس کو ضربات لگے گی وہ پولیس افیسر کے سامنے پیش ہو کے اپنی ضربات کا بتاتا ہے. وہ اس کی ڈیٹیل لکھتا ہے اس میں کہ اس کو کون کون سی ضربات لگی ہیں، کہاں کہاں لگی ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہے، یعنی خون آلود ہے، خون نکل رہا ہے، سوجن ہے، خراش ہے، زخم ہے، وہ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہے. یہ انجری سٹیٹمنٹ جا کے وہ میڈیکل افیسر کے سامنے پیش کرتا ہے. وہ میڈیکل افیسر جو ہے وہ اس کو ایگزامن کرنے کے بعد ایک اپنا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے جس کو MLC کہتے ہیں. اب یہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ FIR میں پڑھیے کہ کس شخص کو کون سی ضرب کہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اس کے جب آپ نوٹس بنا لیں گے پھر آپ نے FIR جو لکھی جاتی ہے اس کے 2 پورشن میں آ جائیے. جو باٹم میں اس کے کنٹینٹس ہیں FIR کے، اس کے 2 پورشن، ایک جگہ پہ بیان شروع ہوتا ہے کمپلینٹ کا، اینڈ پر اس کے دستخط پر جا کے ختم ہو جاتا ہے، دستخط اور تاریخ پر. اسی کے ساتھ ہی پولیس کاروائی لکھتی ہے. اگر کاروائی لکھے گی تو اس میں انجرڈ کی کنڈیشن بھی لکھے گی کہ کون سے شخص زخمی ہے، وہ پیش ہوئے، اس کے کتنے انجریز ہیں، وہ لکھی جائیں گی. یہ چیک اس لیے کرنا ضروری ہے کہ مثال کے طور پر FIR میں ہوا کہ ایک شخص زخمی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جی میرے بازو پر انجری ہے، اور ڈاکٹر پولیس افیسر لکھتا ہے کہ اس کو ایک انجری بازو پر ہے. نقشہ مضروبی بننے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد وہ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس پیش ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کا کان بھی نہیں ہے، یا ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، یا کچھ اور ہے. تو اس کا مطلب کوئی فیبریکیشن کا چاپ ٹیلی کرتے جائیں گے. جو ضربات FIR میں تھی وہی پولیس کاروائی میں بھی مینشن تھی. پھر اس کو ٹیلی کیجئے انجری سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ جو انجری سٹیٹمنٹ بنائی گئی وہ بھی اس کے مطابق تھی. چوتھے نمبر پر آپ چلے جائیں گے MLC میں، کہ جو MLC میں ضربات آئیں کیا وہ وہی ہیں جو FIR میں تھی یا اس دوران میں ان میں اضافہ ہو گیا ہے. اگر یہ اضافہ ہو گیا ہے ہوا تو یہ بھی ایک نہایت اہم شہادت اور کنٹراڈکشن ہوگی جس کو آپ چیک کر سکیں گے.
اب ہم آ جاتے ہیں کہ MLC کو کیسے پڑھا جائے گا. اب میرے پاس اس کا ڈائیگرام تو نہیں آ گئی ہے. یہ کیسا آج سیدھا تو کریے اس کو. اب اگر آپ دیکھیں MLC کو، اس کے دو پورشن ہیں. جو آپ کے لیفٹ ہینڈ پر ہے یہ ہے انفارمیشن سے متعلق، انفارمیشن آف پرسن سے متعلق، اور جو رائٹ سائڈ پہ ہے یہ اس کی انجریز کی سٹیٹمنٹ ہے، انجریز کی نوعیت کیا ہوگی. دو پورشن میں. اب پہلا پورشن بڑا اہم ہے. اب اس میں کیا ہے، نیم ہے، اس کی کاسٹ ہے، سن ہے، کس کا ہے، اس کی ایج کیا ہے. کہ اب ایک بندے کا شناختی کارڈ لیجئے، اس پہ دوسرے کا فوٹو رکھیے، اس کی کاپی کرائیے اور ڈاکٹر صاحب کو کاپی دکھا دیجئے. یہ عبدالسلام ہے، یہ ابھی پارس ہے، اس کو چیک کیجئے. جی بیٹھا وہاں گل محمد ہے، چیک ہو کے چلا گیا. سو ڈاکٹر تو آبزرو نہیں کرے گا. ہاں دو چیزیں اور زیادہ اہم ہیں. ہاں جو وہ اس کی شناختی علامات لکھتا ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. سو جس وقت آپ کسی انجرڈ کو میڈیکلی ایگزامن کریں، اس کی یہ جو مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو ضرور دیکھا کریے کہ یہ وہی پرسن ہے جو وہاں پیش ہوا تھا. اگر اس میں ڈفرنس آ گیا تو پھر آپ یہ پلی لے سکتے ہیں کہ پراسیکیوشن نے میڈیکل افیسر کے سامنے کسی اور شخص کو پیش کر کے اس کا میڈیکل حاصل کیا ہے اور یہ انجرڈ نہیں تھا. اب اس کے آگے جو ہے اگلا کالم، وہ یہ ہے کہ یہ کس کی کمپنی میں آیا، اور اس سے اگلے جو دو ہیں وہ بہت اہم ہے. وہ ہر کیس میں وہ جو ہوتا ہے ریلیونٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم آف ارائیول. انجرڈ کب پیش ہوا. فوجداری میں ایک میکسم ہے کہ اگر کوئی فوجداری کمپلینٹ تاخیر سے لے کر آیا ہے تو اس کی بات ہی نہ سنی جائے. یہ یونیورسل میکسم ہے، یہ آپ بہت جگہ پڑھتے ہیں. FIR میں تاخیر ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو اس کی بھی ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہ پرنسپل کہاں سے آیا ہے. یہ میکسم ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی فوجداری کمپلینٹ لے کر تاخیر سے آتا ہے تو اس کو سننا ہی نہیں چاہیے، بشرط ہے کہ وہ اس کی کوئی قابل قبول وجہ نہ بتا دے. ڈیلے آف FIR، ڈیلے آف کیس، ڈیلے آف کمپلینٹ کہیں آپ کو لیگل سائیڈ میں تو مینشن نہیں ہے. یہ میکسم ہے. آپ ڈٹرمن کیسے کریں گے؟ آپ ہارڈ کیسز میں ڈیلے آف FIR کا تو بڑا سادہ سا کالم ہے. FIR میں ایک کالم میں لکھا ہوا ہے کہ کہاں پہ کس وقت وقوع ہوا ہے اور اس کو رپورٹ کب کیا گیا. ڈیلے نکل گئی. مگر ہارڈ کیسز کو نکالا جائے گا ڈیٹ آف ٹائم آف اکرنس اور ٹائم آف میڈیکل ایگزامینیشن سے. چونکہ کمپلینٹ کا کام کمپلینٹ کر دی، انجرڈ پیش کر دیا، میڈیکل کروا دیا، اب اس کی رپورٹ کے بعد پرچہ ہونا اور وہ پولیس نے دینا ہے. اس نے کمپلینٹ کر دی ٹائملی. سو اس لیے اگر انجرڈ کیسز ہیں اور اس میں یہاں پہ اس کی میڈیکل ایگزامینیشن دیر سے ہوئی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ڈیلے کی کمپلینٹ سائٹ نے رپورٹ لانچ کرنے میں. سو یہ اہم پہلو ہے. اس کے نیچے باقی فارمیلٹی ہے اور لاسٹ میں ایک کنسنٹ ہوتی ہے. کنسنٹ بہت ضروری ہے انجرڈ کی. کنسنٹ کے بغیر اس کا میڈیکل نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ اس کا اپنا ہے تو بعض کیسز میں ہو سکتا ہے اگر اس پہ چارج اس نوعیت کا ہے جس کے لیے اس سے فورسبلی یا کورٹ آرڈر سے میڈیکل کرایا جائے گا، وہاں اس کی کنسنٹ ضروری نہیں ہوگی، ورنہ کسی کا میڈیکل اس کی کنسنٹ کے بغیر نہیں ہوتا. اب آ جائیے سیکنڈ پورشن میں جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہے. رائٹ سائڈ میں عام طور پر اس بات کو اتنی اہمیت نہیں جاتی، لیکن میرے ویو میں اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے. وہ ہے ہسٹری. بریف ہسٹری جو ہے نا یہ بہت ریلیونٹ ہے. یہ کیوں ریلیونٹ ہے؟ اس لیے کہ جو کمپلینٹ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ کمپلینٹ کسی کی سازش کے ساتھ کرتا ہے، کسی سے مشورے کے ساتھ کرتا ہے، جھوٹ لکھوا دیتا ہے، لیکن وہ اس کے جو انجرڈ ہوتے ہیں وہ جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں وہ ابھی اس طور پر اس کہانی میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایک شخص کی لڑائی ہوگی گلی میں
یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ گر گیا, اس نے منصوبہ بنا لیا میں نے اپنے دشمن پہ پرچہ دے دینا ہے لڑائی کا. جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے ہسٹری میں بتا دیا کہ میں تو سڑک سے گرا ہوں. تو ہسٹری میں اسی طرح اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ جی ایک آدمی نے زیادتی کی یا دو نے کی. تو یہ جو ہسٹری ہے یہ وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر کے سامنے بتائی جاتی ہے, اور یہ آلموسٹ میں نے دیکھا کہ کنٹراڈکٹ کرتی ہے اس کہانی استغاثہ سے جو بتائی گئی ہوتی ہے. سو ہسٹری کو کیئرفلی پڑھیے کہ ڈاکٹر کے سامنے انہوں نے کیا کہا. اور اس لیے بھی ضروری ہے ایک اور بات بھی یاد رکھیے, اگر اس ہسٹری میں کوئی شخص نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دی اور بعد میں اسی انجری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی, یہی سٹیٹمنٹ اس کی ڈائنگ ڈکلیریشن بن جائے گی. ڈائنگ ڈکلیریشن میں بہت سارے پرنسپل جہاں پہ ہیں, وہاں ایک پرنسپل یاد کریے. ڈائنگ ڈکلیریشن کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیتھ بیڈ پہ جو سٹیٹمنٹ دے گا. ڈیفائن یہ ہے کہ اس انجری کی تکلیف میں ہو جو اس کی موت کی وجہ بن جائے, وہ جتنا عرصہ رہے اس دوران اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ڈائنگ ڈکلیریشن ہے. مثال کے طور پر کسی کو آج گولی لگی, وہ 2 مہینے زیر علاج رہا, 2 مہینے بعد مر گیا. اب جس دن اس کو لگی تھی وہ ڈیتھ بیڈ پہ تو نہیں تھا, یا پہلے ایک معمولی سا زخم لگا, اس کو بگڑتا گیا اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہی پرنسپل ہوگا کہ جس وقت سٹیٹمنٹ دی اس انجری کی پین کی کنڈیشن میں موجود تھا جو ڈیتھ کا سبب بنی. سو ہسٹری میں اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ گیا کہ مجھے اے نے مارا اور اس کے مرنے کے بعد وارثوں نے بی پہ پرچہ دے دیا, تو یہ ہسٹری بہت کام آئے گی آپ کے. یہ ہسٹری بہت اہم چیز ہے. اب ہسٹری کے بعد ایگزامینیشن آف کلوتھ, یہ بھی بہت اہم ہے. اگر ایسی انجری ہو جو ایسی جگہ پہ لگی ہو جہاں پہ کامنلی انسان کے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں, پیٹ پہ, ٹانگوں پہ, سینے پہ, بازو پہ, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ویپن کا سائن ہونا چاہیے کپڑوں پر. خنجر ہے تو اس میں سوراخ ہوگا, فائر لگے گا تو اس کا سوراخ ہوگا, جلا ہوا ہوگا, کچھ بھی ہوگا. سو یہ جو کلوتھز ہیں یہ بھی بہت اہم ہے کہ جو کہانی بتا رہا ہے وہ کاربوریٹ اس سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اب اس سے اگلا ایک پورشن ہے جنرل فزیکل ایگزامینیشن اینڈ سمپٹمس. اس میں آج آپ کو ایک میں بڑی اہم چیز بتاتا ہوں. اس کو عام طور پر اس کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی. انسان کے جو سینسز ہیں نا, آرگن جو ورکنگ کر رہے ہیں, اس کو لیگل ٹرم میں ایک نام دیا جاتا ہے گلاسگو کانشیس اسکیل, GCS. یہ بڑا اہم ہے, یاد رکھ لیجئے. گلاسگو کانشیس اسکیل GCS. یہ انسان میں 15 سینسز اور آرگن ہیں. جب یہ درست کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈاکٹر لکھتے ہیں 15/15. GCS 15/15 لکھا ہوگا. GCS 15/15 کا مطلب ہے اس کے تمام سینسز ٹھیک کام کر رہے ہیں, اور ویل لکھا نہیں ہوتا, ویل اورینیٹڈ ان ٹائم اینڈ اسپیس, اس کا مطلب بھی 15/15 ہے. اور 15/15 ہو تو اس کا مطلب بھی یہی ہے, ویل اورینیٹڈ ان ٹائم اینڈ اسپیس. اینڈ جو اس کا گلاسگو کانشیس اسکیل ہے وہ 15/15 ہے. اب اگر کسی کو انجری لگے گی, سیویئر ہوگی, اس کا بلڈ نکلے گا, تو اس کا لازمی طور پر سینسز کی فنکشننگ پہ فرق پڑے گا. مثال کے طور پر ڈاکٹر لکھتا ہے 10/15, اس کا مطلب 5 سینسز کا لوز ہوا, بندے کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے. 7/15, 2/15, جتنا سیویئر ہوتا جائے گا اتنا ہوگا. اب اس کو آنریبل سپریم کورٹ نے انتہائی قریبی ججمنٹ میں استعمال کیا ہے, اور جس جگہ استعمال کیا ہے وہاں سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں گے. یہ ابھی ایک ججمنٹ آئی ہے احتشام علی چیمہ بنام سرکار وغیرہ 2022 SCMR 624 پر. کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا ایک شخص کو فائر لگے وائٹل آرگنز پر, پیٹ میں فائر ہے اس کے, 337D بھی لگا ہوا ہے, 324 ہے, 337D بھی لگا ہوا ہے.
FIR درج ہوئی 24 گھنٹے کے بعد. جب وہ شخص میڈیکل آفیسر کے سامنے پہنچا, اس کے سینسز 15/15 تھے, 15/15 تھے. آنریبل سپریم کورٹ نے بیل بیفور اریسٹ میں ہولڈ فرمایا. اب کتنا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے, ہارٹ کیسز میں ملتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیسے پاسبل ہے, وائٹل پارٹ کی انجری ہے, خون اس کا بہ رہا ہے, 24 گھنٹے کے بعد اس کو رپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے GCS جو ہے 15/15 ہے. سو یہ انجری مشکوک ہے, بیل بیفور اریسٹ کنفرم کر دی انہوں نے. سو یہ انتہائی اہم کالم ہے کہ کوئی شخص جب پیش ہوتا ہے اس کی فزیکل کنڈیشن کیا ہے, اس کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دی. اب آگے آئیے جی, ڈسکرپشن آف انجریز پر آ جائیے. ڈسکرپشن آف انجریز میں ڈاکٹر صاحب جتنی انجریز کو آبزرو کرتے ہیں ان کو نمبر وائز لکھتے ہیں. نمبر 1 کیا لکھیں گے؟ پہلا شروع کریں گے انجری, اس کی نیچر لکھیں گے, انسائزڈ ہے, لائنر ہے, سٹیپ ہے, وہ بھی جو بھی ہے. پھر اس کا سائز لکھیں گے. سائز لکھنے کے بعد اگر وہ اس کنڈیشن کی ہے کہ جس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی اپنی اوپینین ہی کافی ہے تو وہ اس کو ڈکلیئر کر دیں گے. اگر اس کے لیے ان کو کسی ایکسپرٹ کی اوپینین چاہیے تو پھر وہ سجیسٹ کر دیں گے اسی کالم میں کہ یہ ایکس رے کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ اسپیشلسٹ کو کیا جا رہا ہے, یہ آئی سرجن کو ریفر کیا جا رہا ہے, یہ ڈینٹل سرجن کو ریفر کیا جا رہا ہے, یا اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا یا سٹی اسکین, جو بھی ڈٹرمن کر دیں گے. اگر وہ سجیسٹ کر دیں گے کسی اسپیشلسٹ کے لیے تو مطلب یہ ہو گیا کہ ابھی یہ اوپینین کا آدھا حصہ ہے. جب تک اس اسپیشلسٹ کی اوپینین نہیں آ جائے گی یہ اوپینین کمپلیٹ نہیں ہو سکتی, بلکہ یہ اوپینین ہی نہیں ہے, اسی کی اوپینین سے ریلیٹ کرے گی. تو جب وہ اوپینین آئے گی تب یہ کمپلیٹ ہوگی. اب کائنڈ آف انجریز یہ لکھنے کے بعد, ان کو ڈٹرمن کرنے کے بعد, وہ نیچے جب جائے گا وہ تو جو سیمپل لے گا ان کو بھیجے گا, اپنی جو اوپینین نیچر آف انجریز کے بارے میں ہوگی اس کو وہ روک لے گا, اور پاسبلٹی آف فیبریکیشن اور اف اینی, یہ بڑا اہم کالم ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر صاحب کسی انجری کے بارے میں یہ لکھ دیں گے کہ یہ فیبریکیشن کا چانس اس میں موجود ہے یا فیبریکیٹڈ ہے, تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جو پورا کیس آف دا پروسیکیوشن تھا یا میڈیکل ایویڈنس تھی اس کی اہمیت ختم ہو گئی. اب اس کے بعد ڈیوریشن ہوگی. یہ ڈیوریشن بھی بڑی اہم ہے کہ فرض کیجئے ایک اکرس کو لکھا گیا 20 گھنٹے پہلے, ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا اس کو 20 گھنٹے کے بعد, اور انجری میں آبزرو ہو جائے کہ یہ 5 گھنٹے بعد ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اکرس, جو وقوع بتایا جا رہا ہے, یہ ضرب اس میں نہیں لگی, بعد میں لگائی گئی. یہ بھی بڑا اہم ہے. اور ایک اور ہے اس کا جو لاسٹ کالم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈٹرمن کریں گے کہ ویپن آف اوفینس کیا تھا اور پوائزن وغیرہ سسپیکٹڈ تھی یا نہیں تھی. اب اس میں تو ڈیفینیٹ ہے کہ جیسے وہ اوپر لکھتا ہے ویسے ہی یہاں لکھے گا, مگر ایک میں ایک لیگل سوال ہے کہ اگر ڈاکٹر اوپر تو ایسی انجریز لکھ دے, مثال کے طور پر وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ لائنر وونڈ ہے یا انسائڈ وونڈ ہے, مگر کائنڈ آف ویپن میں وہ لکھ دے کہ یہ بلنٹ ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو اس کی اوپینین تو یہ ہے, جہاں اس نے لکھا ہے کہ کائنڈ آف ویپن کیا ہے, اوپر تو اس کی ڈسکرپشن ہے, تو اس پہ لا یہ ہے کہ اگر وہ ڈسکرپشن میں ڈیٹیل سے لکھ دے گا تو پھر وہ مانی جائے گی جو اس کی ڈسکرپشن میں موجود ہے, یہ نہیں مانی جائے گی جو اس نے اوپینین دے دی. اس کے مقابلے میں وہ جہاں ڈیٹیل آف دی انجری لکھی گئی ہے اس کو مانا جائے گا, اس کو پڑھا جائے گا, اس کو نہیں. اگر کنٹراڈکشن کی کوئی صورت ایسی پیدا ہو گئی تو. اب ایک اور
صورت ہے کہ جو ایج آف انجریز ہے جو ڈاکٹر ٹائم بتا دیتا ہے، اصول یہ ہے کہ ڈاکٹر کی جو رائے ہوتی ہے نا اس کو ایک گیس تصور کیا جاتا ہے، چونکہ وہ آئی وٹنس نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو انجریز ہوتی ہیں ان کی ایج کو ڈٹرمن کرنے کا فارمولا بھی بتایا گیا ہوا ہے، موجود ہے. یعنی صرف ڈاکٹر کے ہم مرہون منت نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دے گا 5 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے 20 منٹ، نو، اس کا باقاعدہ فارمولا موجود ہے کہ کسی انجریز کی ایج کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا. اس کے لیے اگر آپ مودی کی کتاب دیکھیں، اس کا چیپٹر ہے 26، اس میں اس نے ایج آف انجریز کے حوالے سے ایک ہیڈ نوٹ دے کے اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ انجریز ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنا کلر کیسے تبدیل کرتی جاتی ہیں. تو کلر آف انجریز سے ایج آف انجریز ڈٹرمن ہوگی. اگر وہ کچھ بھی نہیں لکھتا ودن 24 آورز ودن 30 آورز اور انجریز کا کلر نہیں لکھتا، تو جب آپ وہ شہادت وٹنس باکس میں آئے گا تو آپ اس کو پھنسا سکتے ہیں کہ اگر کلر ہی یہ نہیں تھا تو آپ نے کیسے طے کر دیا کہ یہ اتنا گھنٹہ پرانی تھی. سو ایج آف انجریز کا کالم جو ہے وہ بھی جو ہے آپ کو دیکھنا چاہیے. ایک اور اسپیکٹ ہے جو عام طور پر مس لیڈ ہوتے ہیں، ایون جج صاحبان بھی ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیس یہ ہوا کہ ایک شخص کے سر پہ مارا گیا سریا یا ڈنڈا یا پائپ، اور ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا کہ یہ انسائزڈ وونڈ ہے. اب انسائزڈ وونڈ کا مطلب ہے کہ یہ تیز دھار والے سے مارا گیا. اب بظاہر تو یہ کنٹراڈکشن ہو گئی. آپ نے بلنٹ ویپن سے الیج کیا ہے، ڈاکٹر کی اوپینین ہے آگے کہ انسائز آ گئی ہے. پوری باڈی میں جہاں بلنٹ اور شارپ ایج ویپن کی انجریز ہوں گی اس کا وہی فارمولا جو میں نے بتا دیا ہے، ایک جگہ پہ یہ فارمولا الٹا ہو جاتا ہے. اگر کوئی بلنٹ انجری ایسی جگہ پہ ماری جائے گی جس کے نیچے ہارڈ سرفیس ہوگا، جیسے سر، انسانی جسم میں سب سے مضبوط ہڈی سر کی ہے، تو ہارڈ سرفیس ہے، جہاں سرفیس ہے وہاں پہ بلنٹ بھی ماری جائے گی تو اس کی شکل انسائز جیسی ہو سکتی ہے. سو اگر کوئی ایسی انجری ہے جو سر پہ ماری گئی، لاٹھی سے ماری گئی، سریے سے ماری گئی، پائپ سے ماری گئی، اور ڈاکٹر انسائز لکھ دے، پھر بھی آپ کا کیس خراب نہیں ہوا. اس کا ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ مودی کی کتاب ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے اس کا انجریز بائی میکینیکل وائلنس. اس میں ایک ہیڈ نوٹ میں اس نے لکھا ہے انسائز لکنگ واؤنڈ، یعنی ایسے زخم جو تیز دھار آلے جیسے محسوس ہوتے ہیں، اس میں اس کو ڈیفائن کیا گیا. جہاں آپ ریفرنس دیں گے، یہ پچھلے دنوں سر ذوالفقار صاحب کی کورٹ میں بھی میں نے اسی ریفرنس کو دیا تھا. اب جو اس میں اور نارمل ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، میرے خیال اب میری آواز زیادہ آ رہی ہوگی. نارمل ٹرمز جو استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہے، 2-3 چیزیں ہیں. مثلا بروزز استعمال ہوتا ہے، کنٹیوژنز ہیں، ایبریشنز ہیں اور وانڈ ہے. باقی جو ہے یہ خراش تراش کے زمرے میں آتی ہے. وانڈ کو ڈیفائن میں پڑھا جا رہا ہے. نئے جو ہمارے دوست ہیں ان کے سامنے عام طور پر میڈیکل کو چیلنج کرنے اور میڈیکل بنانے کے بارے میں کیسز آتے ہیں، کیونکہ شارٹ سے کاروائی ہے اور یہ ہمارے جو نئے دوست ہوتے ہیں ان کو اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ میڈیکل جو ہوتا ہے، میڈیکل بورڈ، یہ کس قانون کے تحت ہوتا ہے؟ میڈیکل میں نے بتا دیا آپ کو، پولیس رول کے تحت وہ جو کاروائی ہوتی ہے. میڈیکل
बोर्ड के लिए कोई कानून नहीं है। मेडिकल बोर्ड होता है महकमा सेहत पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह है 12/2/1990 का नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था पहले, अब उसको खत्म करके मजिस्ट्रेट कर दिया गया। कोई भी इलाका मजिस्ट्रेट अपने इलाके की हदूद के किसी विक्टिम के मेडिकल बोर्ड को जो किसी मुकदमे में कराया गया हो के बारे में मेडिकल एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन का हुक्म दे सकता है। इसमें फिर एक कंफ्यूजन यह पैदा हुई कि अदालत ऑर्डर करती थी कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, तो वो मेडिकल बोर्ड ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। फिर एक नोटिफिकेशन दे के मेडिकल बोर्ड को फिक्स कर दिया गया कि ये लोग होंगे, उसमें मेडिकल ऑफिसर होगा, उसमें फलां सर्जन होगा और ये होगा वो, और एक कंसर्न किसी डिपार्टमेंट मसलन आंख का है तो आज सर्जन आएंगे। तो इस तरह मेडिकल बोर्ड जो है वो फिक्स हुआ है, ये भी कानून के मुताबिक हो चुका है। अब सिर्फ री एग्जामिनेशन का बेसिकली ऑर्डर होता है, मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड है। अब जो मोस्ट गलत फहमी है लोगों के दिलों में आमतौर पर कि ये मेडिकल बोर्ड सिर्फ 21 दिन के अंदर हो सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता। तो ये जो पहला नोटिफिकेशन था 12/2/1990 का, इसमें यह वर्ड इस्तेमाल हुआ था कि विद इन 3 वीक्स, 21 दिन के अंदर अंदर यह हो सकता है। इस नोटिफिकेशन को एक अगले नोटिफिकेशन के जरिए सस्पेंड कर दिया गया, यानी सस्पेंड तो ना किया गया, इसकी इस लिमिटेशन को खत्म करके इनहांस कर दिया गया। यह ये नोटिफिकेशन है 8/2/1992 का। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो 21 दिन की शर्त खत्म करके इसको लामहदूद कर दिया गया, यानी जब भी कोर्ट चाहे मेडिकल बोर्ड का हुक्म दे सकती है। अब इस पे एक जजमेंट लिख लीजिए, PLD 1998 लाहौर, पेज 223। इस जजमेंट का बेहतरीन फायदा यह है कि इसमें दोनों नोटिफिकेशन पूरे के पूरे रिप्रोड्यूस किए गए हैं, आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस जजमेंट की कॉपी रख लीजिए, जहां यह नोटिफिकेशन जरूरत होगा आप यह दे देंगे। तो इसके साथ ही मैं आज की मारूजात, ये बहुत वसी चैप्टर है, मैं अगर उस तरफ जाता तो पूरा दिन शायद लग जाता, क्योंकि किसी और वक्त पे देखेंगे कि पोस्टमार्टम के जो मामलात हैं उसको कैसे देखा जाएगा। अलबत्ता जो दोस्त कुछ पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूं। इब्तदाई तौर पर हाँ, वो बाजवा साहब जी, PLD 98 लाहौर 223। मनान बायो साहब ने पोस्टमार्टम में बड़े अच्छे नोट्स बनाए हैं, वो कॉपी है, वो कोई दोस्त देखना चाहे तो। ये हम सीखते ही हैं और सीखते रहना चाहिए। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी इंतहाई ज़रूरत है, और जो शख्स इस पे एक्सपर्ट होता है वो फौजदारी प्रैक्टिस में बादशाहत करता है। मंगेश साहब बहुत अच्छा ट्रायल करते हैं और इनको पता है कि मेडिकल के बगैर कुछ नहीं है। जी एनी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी इस पे अच्छा जी मेरा एक क्वेश्चन ये है सर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्रीफ किया है मेडिकल और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, और कोई शक नहीं कि सब दोस्तों के साथ मैंने भी सीखा आपसे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नई भी हैं इसमें। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जहाँ पर आप बता रहे थे इस चीज़ के बारे में, पंक्चर्ड वुंड्स के बारे में, जहाँ पर चुभने वाला वो आया और फिर उसके बाद फिर जो भी सिनेरियो आपने चला, तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर कोई मतलब जैसा छुरी है उसको अगर ऐसे हम कट लगाएंगे तो वो लाइनर वुंड और इनसाइज वुंड आ सकता है उससे। इसी तरह से अगर उसको चबोया, फॉर एग्जांपल छुरी है, सरिया है, कोई नुकीली सुआ है, कील है, अच्छा, उससे आपने फरमाया था कि लेसिरेशन मतलब उसको लेसिरेटेड वुंड और पंक्चर्ड वुंड,
تو اس میں اور جو اس میں جس طرح فائر آرم انجریز ہیں بلٹ کے بارے میں کہ بھی وہ لیسیریٹڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ سرکولر وونڈ بھی سر وہ ہو سکتا ہے اگر وہ مطلب آ سکتا ہے. تو عام طور پہ جو میرے مشاہدے میں جو میں نے اپنا 11 سالہ پریکٹس میں نے دیکھا فوجی اپنی وکالت میں, تو ہو سکتا ہے میری آبزرویشن غلط ہو. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں بیسیکلی کہ وہ جو پیلٹ انجریز ہوتی ہیں وہ بھی اکثر ڈاکٹر صاحبان نے پنکچرڈ وونڈز لکھے ہوتے, کہیں پر لیسیریٹڈ وونڈز بھی لکھے ہوتے ہیں. تو وہ جو پیلٹ انجریز ہے, پیلٹ بھی مطلب وہ موٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ باریک والے چھرے بھی ہوتے ہیں, وہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں جناب تھوڑا سا جی میں عرض کرتا ہوں. جو اسٹیپ وونڈ ہے اس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا اسٹیپ آر پنکچرڈ, لیسیریٹڈ اس کے لیے میں نے استعمال نہیں کیا. اب جو فائر آرم انجری ہوتی ہے اس کو بھی وہ لیسیریٹڈ نہیں لکھتے ہیں, وہ اس کو بلنٹ, میں نے کہا اس کو بلنٹ کائنڈ میں لکھتے ہیں. اب اگر جو آپ بات کریں گے نا وہ جو کر رہے ہیں اب اسٹیپ وونڈ میں, اور وہ جو دوسری بات ہے اس میں پڑھیں, اسٹیپ وونڈ ہمیشہ وہ ہوگا جس میں ویپن آف آفینس گیا واپس آیا, دس از اسٹیپ وونڈ. جو پیلٹ وونڈ ہوتا ہے وہ پنکچرڈ وونڈ تو ہو سکتا ہے مگر اس کی کائنڈ دوسری ہوتی ہے, اور اس کو میں نے یہی کہا کہ اس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے ایکس رے رپورٹ سے. ایکس رے رپورٹ جب آئے گی تو پیلٹس اندر موجود ہیں. ہاں وہ سرکولر جو وونڈ لکھتے ہیں, سرکولینٹ کوئی علیحدہ نہیں, وہ اس کی شیپ کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب اگر جو ہے وہ آپ اگر خنجر کے ساتھ سٹیپ وونڈ کریں گے یا چھری سے تو وہ سرکولر نہیں ہوگی, سٹیپ تو ہوگی لیکن جب آپ بلٹ کراس کرے گی تو وہ سرکولر کر جائے گی. تو وہ اس کی شیپ کے بارے میں ہے کہ ویپن آف آفینس جو تھا وہ کیسا. اسی طرح اوول شیپ بھی لکھتے ہیں, اس میں بھی لکھتے ہیں. تو اس میں یہ فرق ہے, پیلٹ انجری جو ہوگی وہ سٹیپ وونڈ نہیں ہوتی, وہ بلنٹ ہوگی, اور فائر آرم لکھیں گے اس کو میٹیلک ڈسٹ سے ڈٹرمن کریں گے, اس کو ایکس رے سے ڈٹرمن کریں گے. یہ چار چیزیں جوڑنے کے بعد طے ہوگا کہ یہ فائر آرم انجری ہے اور پیلٹ سے لگی ہے. اور جی ابتدائی دور پہ ہمارے چھوٹے بھائی جو نئے آنے والے ہیں موسٹلی جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ میڈیکل بورڈ کی اپلیکیشن دی جاتی ہے اور گجرات میں قانون بھی بتا دیا, اس کے بعد اسٹینڈرڈ میڈیکل بورڈ بھی تشکیل پاتا ہے. میں عرض کر دیتا ہوں, پہلا تو یہ کہ جو میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کے اگینسٹ ریمیڈی کیا ہے آپ کے پاس. اس کے اگینسٹ ریمیڈی جو ہے وہ چونکہ یہ کسی پروسیجر کے تحت نہیں ہوتا, یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے, سو اس کی ریمیڈی اونلی ریٹ ہے. اگر آپ نے اس کو چیلنج کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اگر آپ نے اس کو چیلنج نہیں کرنا, آپ پھر میڈیکل کروانا چاہتے ہیں, پہلے تو یہ کنسٹرکشن ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہی ڈاکٹر دوبارہ کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا. پرنسپل یہ کہ جس قانون کے بارے میں اسپیسیفکلی منع نہ کیا گیا ہو, اس کا مطلب اس اتھارٹی کے پاس اختیار موجود ہے, دوبارہ بھی کر سکتا ہے. ہاں اس کا ایک یعنی کہ اپلیٹ فورم کہہ لیجئے, یہ پروینشل میڈیکل بورڈ بنے گا. پروینشل میڈیکل بورڈ میں ایک پولیس سرجن ہے, پنجاب میں ایک ہی ہے صوبے میں, پولیس سرجن اس کو ایگزامن کرے گا, یہ تھرڈ اوپینین ہوتی ہے, آرڈر اس کا وہی علاقہ مجسٹریٹ صاحب کریں گے جنہوں نے پہلے کیا. اس میڈیکل بورڈ کی کانسٹیٹیوشن کی اتھارٹی سنگل ہی ہے, فورم بدل سکتا ہے, سیم مجسٹریٹ. انہیں کہا جی یہ اوپینین آ گئی, ہمیں سے اتفاق نہیں, اس سے ایکسپرٹ میں, تو اگر وہ دیکھیں گے کہ میٹیریل موجود ہے اور اس کو ہونا چاہیے تو وہ اس کے پروینشل ایگزامینیشن کو آرڈر کریں گے جس کو پولیس سرجن ایگزامن کرے گا. سیکٹری ہیلتھ ہیز ناٹ اتھارٹی ٹو کہ وہ اسٹینڈرڈ میڈیکل بورڈ کی اپلیکیشن لے اور وہ اس کو الاؤ کرے. دیکھیں سیکٹری ہیلتھ آرڈر کر سکتا ہے, کیوں؟ میں نے تو پہلے عرض کیا کہ یہ جو فنکشن ہو رہا ہے یہ ٹوٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی دی گئی پاور سے ہی ہو رہا ہے. یہ جو میڈیکل کانسٹیٹیوشن بورڈ کی جو پاور ہے یہ ہو ہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پاور پہ رہی ہے. سو ہیلتھی سیکٹری ہیلتھ جو ہے وہ بھی یہ آرڈر کر سکتے ہیں, مگر علاقہ مجسٹریٹ کو بھی یہ پاور حاصل ہے. سر another question I want to put, sir,
ہمیشہ سے مرڈر ٹرائل میں گولی کا لگنا یا گولیوں کا لگنا اور پھر میڈیکل کا اسے موافقت رکھنا یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ ذرا یہ گولی کے نزدیک سے لگنے اور اگر وہ 100 فٹ سے لگنے اس پہ تو تھوڑا سا روشنی ڈالیں. بڑا آسان اس کا فارمولا دے دیا گیا ہے. اگر گولی لگے گی 6 فٹ سے باہر سے, اگر اس کا ڈسٹینس 6 فٹ سے باہر ہے, دین اس پہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی, بلیکننگ اور برننگ نہیں ہوگی. اگر بلیکننگ برننگ نہیں ہے تو اس کا مطلب گولی 6 فٹ سے زیادہ فاصلے سے ماری گئی ہے. اگر بلیکننگ ہے تو اس کا مطلب 6 فٹ کے اندر سے ماری گئی ہے. اور اگر اس پہ برننگ موجود ہے تو اس کا مطلب تقریباً 2 فٹ کے اندر سے ماری گئی ہے. قریب ہوگی تو جلا بھی دے گی, 6 فٹ سے ہوگی تو وہ بلیکننگ کرے گی, اور اگر اس سے باہر نکل جائے گی تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. یہ تو ڈٹرمن ہوتا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے ویسے, کیونکہ یہ بھی گواہوں کے بارے میں اس کی صداقت بتاتا ہے کہ وہ کہاں تھے اور انہوں نے دیکھا یا نہیں. تو یہ جب جرا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو فکس کرتے ہیں نقشے کے ذریعے کہ وہ آپ کتنی دور تھے. پھر میڈیکل افیسر سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اس نے نہیں لکھا یہ کہ بلیکننگ برننگ نہیں ہے تو مطلب 6 فٹ سے باہر مارا گیا, اور اگر یہ 2 علامتیں ہیں تو پھر اس کے اندر ہے. اور جی فرمائی. اونچا بولیے ذرا. دیکھیں, ایف آئی آر ہونا پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی گریوٹی کم ہوتی جائے گی جتنی تاخیر ہوگی. ایف آئی آر درج ہونے پہ کوئی پابندی, ایف آئی آر کے اندراج پر, دیر سے اندراج پر کوئی قانوناً منع نہیں. البتہ اصول میں نے پہلے بتا دیا کہ تاخیر سے آنے والے فوجداری کمپلینٹ کی بات کو نہ سنا جائے جب تک وہ وضاحت نہ کرے کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے. پرچہ درج ہو سکتا ہے. جی سر, یہ انہوں نے جو سینئر کانسٹیبل نے بات کی ہے اینٹری باؤنڈ کی اور فائر آرم انجری, اس میں سر بعض کا سیلف سفر انجری بنانے کے لیے فائر کو بالکل باڈی کے اوپر رکھ کے بھی کرتے ہیں, جیسے وہ پرسن کی بوری لپیٹ لیتے ہیں, اس میں بلیکنگ کے چانس ختم ہو جاتے ہیں, برننگ کے چانس بچ جاتے ہیں. اس کنڈیشن میں ہم کیسے کلیریفائی کر سکتے ہیں؟ پھر تو مقدر سے کھیلیے. اگر کسی نے اتنی منصوبہ بندی کی, دیکھے نا جس نے, ہاں پاسبلٹی ہے, اس کی ریزن ہے. اگر کوئی شخص جب اپنے ہاتھ سے مارے گا اس کے اینگلنگ میں فرق ہوتا ہے, جس کو ایکسپرٹ ڈاکٹر آبزرو کر سکتا ہے. ہم نے تو کراس کوشچننگ میں ہی پکڑنا ہے آدمی کو, تو یہ ہو سکتا ہے, مگر اس کو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہی پکڑ سکے گا, چونکہ ڈاکٹر کی ایویڈنس بھی بہرحال گیس ہی ہے, آئی وٹنس تو وہ نہیں ہے. تو جب وہ کوئی کرتا ہے تو وہ پورا بندوبست کر کے آتا ہے, اس کے پاس آئی وٹنس بھی ہوتے ہیں, اس کے پاس میڈیکل ایگزامینیشن بھی ہوتی ہے. تو ایسے ریئر چانسز تو ہیں, لیکن ہوتا ہے. یہ تو ہماری پریکٹس میں ہے کہ لوگ خود کو بھی فائر مار کے, میں نے بتایا, کیس بنا لیتے ہیں. یہ دیکھا رہا تو پرسن کی بوری ٹانگ پر لپیٹ کے اسے بلیکنگ نہیں آئی, شو ہو رہا ہے کہ فائر 10 فٹ سے دور سے مارا گیا. وہ تو نیل کے دھاگے سے نشان لگا کے بھی ایکس رے کرا لیتے ہیں. Any questions, sir? Thank you very much.